دوپہر کے وقت ایک خوبصورت سانپ کو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ رات اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کا نگران ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جب آسمان چمکتا یا بادل چمکتا تھا تو حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سے پریشانی ظاہر ہوتی تھی۔ ناظرین، ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے جن میں کسی فرشتے کا انسانی شکل میں آنے کا ذکر ہے، مگر آج ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں فرشتے کا جانور کی شکل میں آنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ کتاب میں حضرت عطا بن ابی رباح کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دوپہر کے وقت ایک خوبصورت سانپ کو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے اس سانپ سے فرمایا، اب آپ جب کہ طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے شہر کے نادان لوگ آپ کو کچھ ایذا پہنچا دیں گے۔ سانپ نے بغور آپ کے کلام کو سنا، پھر اپنی دم کے بل وہ کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ اسی طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی فرشتہ تھا جو سانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لیے آیا تھا۔ ویورز، اب آتے ہیں اس واقعے کے بعد اپنے اصل ٹاپک پر، کیونکہ ہماری یہ ویب سیریز فرشتوں کے بارے میں ہے اور بہت سارے فرشتوں کے بارے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بجلی اور بادلوں پر متعین فرشتہ، اس کے متعلق ہم جانیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور بجلی چمکنا اور بادل کا گرجنا کس چیز کی علامت ہے، اور ہمیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے جب بجلی گرجے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس فرشتے کا نام ہے کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے کہ یہ رعد کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کا نگران ہے۔ اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ بادل کو ہانکتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وہاں اسے ہانک کر لے جاتا ہے۔ پھر یہودی نے سوال کیا کہ یہ آواز کیا ہے جو بادل سے ہم سنتے ہیں، جو گرج ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس رات فرشتے کی آواز ہوتی ہے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رات فرشتے کا نام ہے اور برق اس فرشتے کے بادل لوہے کے کوڑے سے مارنا ہے۔ پہلی روایت میں آگ کے کوڑے کا ذکر ہے کہ آگ کے کوڑے سے مارا۔ اس روایت میں کوڑے کو لوہے کا قرار دیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوڑا تو لوہے کا ہوگا لیکن اتنا گرم ہوگا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ آگ محسوس ہوتا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب کوئلے کو جلایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آگ میں جب جلتا ہے تو بالکل ریڈ ہو جاتا ہے، سرخ، اور ہمیں وہ بالکل سرخ نظر آتا ہے جسے ہم ریڈ ہاٹ کنڈیشن کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا بھی وہ جو لوہے کا گرز ہے، لوہے کا ہتھوڑا ہے، وہ اس کی گرج سے سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو اپنی تسبیح و تکبیر کے ذریعے بادل کو جھڑکتا ہے۔ یعنی جس طرح اونٹوں کو ہانکنے والا ہانک کر کہیں بھی لے جاتا ہے، اسی طرح وہ فرشتہ تسبیح کے ذریعے بادلوں کو بحکم تعالی
جہاں چاہتا ہے ہانک کر لے جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادل کو ہانکتا ہے، جیسے چرواہا اونٹوں کو ہانکتا ہے۔ جب بادل بکھرتا ہے تو وہ اسے جمع کر دیتا ہے، اور جب اس کا غصہ زیادہ ہوتا ہے تو اسے آگ نکلتی ہے، اور یہی پھر کڑکتی بجلیاں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کے احوال کے متعلق پوچھا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ بادل کا نگران ہے جو اسے پست کھائیوں میں ہانک کر لے جاتا ہے اور بلند ٹیلوں سے بھی گزارتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، جب اسے بلند کرتا ہے تو چمک پیدا کرتا ہے، اور جب ڈانٹتا ہے اور مارتا ہے تو چیختا ہے۔ معلوم ہوا کہ بجلی کا چمکنا اور کڑکنا کوڑا اٹھانے اور چلانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ بجلی کا کڑکنا کیا اللہ کے غضب کی نشانی ہے ویورز؟ بجلی کڑکنے اور بادل کے گرجنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا مانگتے تھے؟ تو سنیے ویورز، روایت میں ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کڑکتی بجلیوں کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کر اور ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کر، اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رعد کی آواز سنتے، یعنی کڑک کی آواز، حضور علیہ السلام تو کہتے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کے ساتھ رعد فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جب آسمان چمکتا یا بادل چمکتا تھا تو حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سے پریشانی ظاہر ہوتی تھی، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ حضرت عبید اللہ بن ابی جعفر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم نے کڑک کی آواز سنی تو انہوں نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کڑک کی آواز سنو تو تسبیح بیان کرو اور تکبیر نہ کہو، یعنی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جب ایسی صورت ہو تو اپنی تسبیح کرنے والا بنائے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رعد یعنی گرج اللہ کی طرف سے وعید ہے، جب یہ سنو تو بات کرنے سے رک جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن ابی زکریا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو رات کی آواز سن کر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ تو ویورز دیکھا آپ نے کہ بجلی سے بچاؤ کا یہ کتنا پیارا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ بجلی کڑکی اور بجلی گری، اس سے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب بھی بجلی چمکے اور بادل کڑکیں تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کا جو ہے وہ ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بجلی گرنے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ بجلی کا کڑکنا یا بادلوں کا گرجنا یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ بجلی کے کڑکنے کو بطور لطف یا ہنسی مذاق میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ خوف خدا کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سے ایمان اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اس آخری روایت سے معلوم ہوا کہ بجلی کڑکنے کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بجلی گرنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک روایت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا،
اچانک اس نے بادل میں سے ایک غیبی آواز سنی. کیا سنی؟ کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. چنانچہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور پانی ایک نالے میں جمع ہو کر ایک سمت بہنے لگا. وہ شخص بھی پانی کے ساتھ چلتا رہا. پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا. اس شخص نے وہاں موجود کسان سے اس کا نام پوچھا. اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے آنے والی آواز سے اس نے سنا تھا. کسان نے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جس بادل سے یہ بارش ہوئی ہے نا، اس سے غیبی آوازیں آ رہی تھیں کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. تو تم اپنے باغ میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارا نام لے کر اس بادل کو کہا گیا کہ تمہارے اس باغ کو سیرابی کا حکم دیا گیا، اس بادل کو تمہارے باغ کی سیرابی کا حکم دیا گیا. تو کسان نے کہا کہ جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن، میں اس باغ سے حاصل ہونے والی فصل کا ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصے کو اس زمین میں کاشت کر لیتا ہوں. ویورز، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے کیسے انوکھے طریقے سے کشادگی رزق کا سبب پیدا فرما دیا کہ بادلوں پر متعین فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فلاں کی زمین کو سیراب کر دے. لیکن اس باغ والے کو معلوم نہ تھا کہ میرے صدقات کی برکت سے مجھے کیسے قیمتی انعامات سے نوازا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح ناظرین، ہمارے صدقات بھی پوشیدہ طور پر ہمارے مال میں اضافے اور ہمارے مال کی برکت اور ہمارے مال کی حفاظت کا سبب بنتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ویورز کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا جو ذریعہ بنایا ہے نا، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے الگ کرنا ہوگا. یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بالخصوص ان جگہوں پر خرچ کیا جائے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکے. مثال کے طور پر مسجد میں ہم صدقات دیں، مدارس میں دیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ویورز، آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام کر رہے ہیں، اور اپنی ویب سیریز کا بھی ہمارا یہ آخری ایپیسوڈ تھا جو آج مکمل ہوا. یقیناً آپ لوگوں کو اس سے بہت ساری نالج ملی ہوگی اور بہت ساری نئی معلومات میں آپ کا اضافہ ہوا ہوگا. ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پوری ویب سیریز میں آپ ہمارے ساتھ منسلک رہے اور اپنے کمنٹس اور اپنے پیغامات کے ذریعے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور آپ لوگوں کی دلچسپی انشاءاللہ الرحمن برقرار رہی. تو انشاءاللہ الرحمن ہم نئی ویب سیریز کا آغاز کریں گے. آپ کے کمنٹس وغیرہ جو بھی آپ نے کیے، ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب اجازت دیجیے، ہم پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.